دفاع وطن کا سب سے پہلا تقاضا، وطن کی حفاظت کا سب سے پہلا تقاضا وطن کے ساتھ محبت ہے، اپنے وطن کے ساتھ وہ پیار ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں ملک پاکستان کا دفاع کرنا چاہتا ہوں، جو ادارہ، جو افراد دفاع وطن کا نعرہ لگاتے ہیں، دفاع وطن کا نعرہ لگانے والے سب سے پہلے وطن کی محبت میں سرشار ہوں، ان کے دل و دماغ میں وطن عزیز کی محبت ہو، وطن عزیز کی سرحدوں کے ساتھ، وطن عزیز کے ایک ایک چپے کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کے وطن عزیز کے نظریے کے ساتھ اور وطن عزیز کے کاز کے ساتھ محبت ہو، تو دفاع پاکستان کا سب سے پہلا تقاضا پاکستان کے ساتھ محبت ہے۔ جو شخص پاکستان کے ساتھ محبت نہیں رکھتا وہ کبھی بھی پاکستان کا دفاع نہیں کر سکتا۔ اور وطن کے ساتھ محبت، اپنے ملک کے ساتھ محبت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی ہے، اور ہر سمجھدار صاحب بصیرت انسان کی فطرت بھی ہے۔ انسان تو انسان، حیوانات بھی اپنے گھروں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، حیوانات بھی اپنے گھونسلوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ تو وہ سمجھدار باشعور انسان جس سرزمین میں پلا بڑا ہے، جس سرزمین نے اسے سب کچھ دیا ہے، تو کوئی بھی سمجھدار انسان اپنے وطن کی محبت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی ہمارے سامنے یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن کے ساتھ محبت موقع بموقع، لمحہ بلمحہ سکھائی ہے۔ آپ نے خود اپنے وطن کے ساتھ محبت کے جذبات پیدا کیے ہیں اور محبت کے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ دو تین حوالے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، احادیث کی تمام کتابوں میں، خصوصاً بخاری شریف میں اس کی تفصیلات ہیں۔ چونکہ پہلا موقع تھا، جبرائیل امین آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے وہ چند آیات سکھائیں، پڑھائیں، وہ کیفیت، وہ سب سے پہلا موقع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس گھر میں تشریف لائے تو سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کپ کپی طاری تھی، آپ کا وجود اطہر کپ کپا رہا تھا، جیسے سردی کی وجہ سے انسان کے وجود پہ کپ کپی طاری ہوتی ہے۔ تو آپ تشریف لائے، فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر دے دو، مجھے کمبل دے دو۔ وہ چادر لے کے لیٹ گئے، اور پھر آپ نے فرمایا خدیجہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، اپنی جان کا خوف محسوس ہو رہا ہے، پتہ نہیں اس حالت سے میں دوبارہ نکل سکتا ہوں نہیں نکل سکتا۔ وہ تفصیلات ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے ورقہ بن نوفل کے پاس تشریف لے گئیں۔ وہ ورقہ بن نوفل جو کہ اس وقت دین عیسوی کے پیروکار تھے، تورات، انجیل اور آسمانی کتابوں کے عالم تھے اور نصرانی مذہب پہ تھے۔ ورقہ بن نوفل نصارہ کے عالم بھی تھے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے عزیز بھی تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے۔ تو اس طرح ورقہ بن نوفل کے پاس جب سیدہ خدیجہ لے کے گئیں اور جا کے کہنے لگیں اے میرے بھائی اس کے حال تو دیکھو، اس کی بات تو سنو، یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ورقہ بن نوفل کو وہ سارا واقعہ بتایا کہ اس طرح میرے پاس کوئی آیا اور ایسے آ کے مجھے آیات سکھائیں۔ جب ورقہ بن نوفل نے سارے کا سارا واقعہ سن لیا تو ورقہ بن نوفل کی زبان پہ جو سب سے پہلے الفاظ آئے اس واقعہ کو سن کے ورقہ بن نوفل کہنے لگے اللہ کی قسم ہے یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ وہ فرشتہ جو آپ کے پاس آیا ہے یہی فرشتہ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، یہی فرشتہ تو پہلے نبیوں کے پاس آتا تھا۔ اللہ کی قسم آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اور پھر ورقہ بن نوفل نے جو اگلی بات کہی، کہنے لگے کاش اس وقت تک میں زندہ رہوں، کاش اس وقت تک میری عمر اور میری زندگی باقی ہو۔ اس وقت جب آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، آپ کی قوم آپ کی تکذیب کرے گی، کاش میں اس وقت زندہ ہوں کہ جب آپ کی قوم آپ کی تکذیب کرے گی میں آپ کی تصدیق کروں۔ اور وہ وقت آنے والا ہے کہ جب آپ کی قوم آپ کو اذیتیں پہنچائے گی، تکلیفیں پہنچائے گی۔ دو باتیں، یکذبونک، وہ آپ کی تکذیب کریں گے، جھٹلائیں گے آپ کو، اور یؤذونک، آپ کو اذیتیں تکلیفیں پہنچائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں باتوں کو سن کے خاموش رہے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ کی قوم آپ کی تکذیب کرے گی، آپ کی قوم آپ کو اذیتیں تکلیفیں پہنچائے گی۔ اور جب تیسری بات کہی نا، جو میں بات عرض کر رہا ہوں، یخرجونک، آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے نکالے گی، آپ کو جلا وطن کر دے گی۔ تو روایات میں آتا ہے فتعجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کے تعجب اور حیرانگی میں آ گئے۔ جب ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ کی قوم آپ کی تکذیب کرے گی، آپ خاموش رہے، آپ کی قوم آپ کو تکلیفیں پہنچائے گی، خاموش رہے۔ جب کہا کہ یخرجونک، آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے نکالے گی، آپ کی سرزمین سے آپ کو جلا وطن کرے گی، اس بات کو سن کے آپ نے حیرانگی میں فرمایا آوا مخرجیہ، کیا میری قوم مجھے یہاں سے نکالے گی؟ میری قوم مجھے میرے وطن سے نکالے گی؟ میری قوم مجھے جلا وطن کرے گی؟ یہ سرزمین جہاں پہ میں پیدا ہوا، یہ سرزمین جو میرے آباء و اجداد کا مسکن رہا ہے، یہ سرزمین جہاں پہ میرا خاندان ہے، جہاں پہ میری ولادت ہوئی، جہاں میرا بچپن گزرا، لڑکپن گزرا، جوانی گزر رہی ہے، آوا مخرجیہ، کیا میری قوم مجھے میری سرزمین سے، میرے وطن سے نکالے گی؟ علماء نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ کہ آوا مخرجیہ، میری قوم مجھے میرے وطن سے نکالے گی، اس چیز کو ثابت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس میں، آپ کے سینہ مبارک میں اپنے وطن کے لیے محبت کے جذبات تھے، اپنے وطن کے لیے عقیدت کے جذبات تھے۔ اور پھر آگے چلیں کہ پھر وہ وقت آیا جب قوم نے سرزمین مکہ میں رہنا دشوار کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے اور معاذ اللہ آپ کو گرفتار کرنے کے منصوبے بنائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت سرزمین مکہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور حالت کیا ہے؟ حالت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ واپس پلٹ کے سرزمین مکہ پہ نگاہ ڈالتے ہیں، آگے چلتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس مکہ شہر پہ نظر ڈالتے ہیں، آخر ایک ٹیلے پہ جا کے کھڑے ہو گئے۔ ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کے
سرزمین مکہ پہ نگاہ فرمائی اور ہم فرمایا واللہ انک لخیر ارض اللہ، اللہ کی قسم ہے اے مکہ تو اللہ کی ساری زمین میں سب سے زیادہ بہتر ہے، سب سے زیادہ اچھا ہے۔ وَأَحَبُّ إِلَيَّ، اللہ کی قسم اللہ کی جتنی سرزمین ہے، اللہ کی ساری زمین میں سب سے زیادہ محبوب تو ہی ہے، سب سے زیادہ مجھے پیارا تو ہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پہ بھی ایسے ہی مکہ کے لیے اپنی محبت کے جذبات، عقیدت کے جذبات کا اظہار کیا۔ اس اسوہ حسنہ سے وطن کی محبت، اس اسوہ حسنہ سے وطن کے لیے پیار کے جذبات کا سبق ملتا ہے کہ ہر سمجھدار انسان اپنے وطن کے ساتھ محبت کرنے والا، اپنے وطن کے ساتھ پیار کرنے والا ہوتا ہے۔